فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسول برکت کی خاطر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جی لگا کر ہمارے حضور محمد کے ساتھ السلام پیش فرمائے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزیزان کرام یاد رکھیں قرآن کریم میں باضابطہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ لوگوں تم میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے علم دین حاصل کرنے کے لیے. اس کا نکلنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تاکیدہ ارشاد فرمائی کہ ایک جماعت نکلے علم دین حاصل کرے اور پھر حاصل کر کے اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں سمجھائے، بتائے، سکھائے. اس کا حکم باضابطہ اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی وقار، آپ حضرات جو یہاں بیٹھتے ہیں یہ آپ کا بیٹھنا انتہائی نفع بخش ہے. یہ بڑے ثواب کا حامل ہے. ممکن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ تو حضرت کی ذمہ داری ہے کہ بس تراویح پڑھا لینا ہے اور میں کھڑے ہو جانا ہے. ہم لوگوں کا کام ہے بس پڑھ لینا اور جلدی سے نکل جانا. چلیے ان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے لیکن اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے میں آپ کو بیان کر کے سمجھا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس فأعطي ثواب 70 صدیقہ. سبحان اللہ. جو شخص علم دین کا ایک حصہ ایک باب اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے، یہ اس کا مقصد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب لازم بات ہے کہ آپ روزانہ بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہوں گے اور اس کے مطابق ضرور آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ عمل ہوتا ہوگا. کوئی ایک بات کو اپنی اولاد کو آپ تربیت سکھاتے ہوں گے اور یہ نیت ہوگی بیٹھتے وقت کہ میں اس لیے سن رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں کہ اس سیکھ کر کے آؤں گا اور اپنی اولاد کی تربیت کروں گا، تو یاد رکھے آپ اس حدیث پاک کا مثال ہو جائے گا. حضور نے جو وعدہ فرما دیا ہے حدیث پاک کے اندر وہ سچ ہے، ہو کر کے رہے گا. عزیزان گرامی بات علم ایسی اہمیت والی شے ہے کہ انسان کی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہتا ہے. ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان فانقطع عمله الا من ثلاثه او من صدقه جاريه او علم ينتفع به او من ولد صالح يدعو له. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ. حضرت مسیح فرما دیا مدرسہ بنا دیا رفاع عام کا کام کر دیا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس مسیح کے دن تک آزاد نماز ہوتی رہے گی. اس مدرسے میں جب تک اللہ اور رسول ہوتے رہیں گے اس کو ثواب قیامت تک ملتا رہے گا. اور دوسری چیز ہے اور علم منتفع ہوگی، ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے. مثلا شاندار عالم دین تھا، مختلف عنوانات پر کتابیں اس نے تصنیف کر دی، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لوگ اس کی کتاب پڑھ کر کے فائدہ اٹھائیں گے اور ثواب اس کو ملتا رہے گا. نسلاً بعد نسل ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ رہگار موجود رہے گی، اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ ثواب پہنچاتا رہے گا. اور تیسری چیز ہے
اولاد. اگر کوئی شخص نیک اولاد چھوڑ گیا پیارے، دنیا سے جو انسان رخصت ہو جاتا ہے اور وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اس انسان کو ثواب ملتا رہتا ہے. بلکہ فقیہ ملت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نیک اولاد چھوڑ جانا ہی ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. وہ اولاد اگر دعا نہ بھی کرے تو بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ کو بتائے نیک اولاد آپ کے لیے جنت کا سامان، بخشش کا ذریعہ ہے. آپ دنیا سے گزریں گے، جب جب آپ کا خیال آئے گا تو اولاد کہے گی ماں باپ میرے والد کی مغفرت ہو. مولا ان کی ضرورت اور حکمت و رحمت کا ساتھ ہونا. قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہونا. ڈاکٹر انجینئر اولاد بولے گی، تو اسکول کا ٹیچر ہو اولاد کیا وہ ایسی دعا کرے گی؟ اللہ ماشاء اللہ. اور مجھے یقین ہے کہ 99% ایسی اولاد والدین کی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، لیکن نیک اولاد جو ہے وہ ضرور دعائیں کرتی ہے. اور نیکیوں میں سب سے بڑی چیز علم حاصل کر لینا ہے. میرے عزیزوں، ایک بزرگ سے کہا اپنے بچوں کو عالم بناؤ. تو سامنے والے بزرگ نے کہا دیندار بنانے میں تو کام نہیں چلے گا. تو ان بزرگ نے فرمایا ارے دیندار تمہاری اولاد ہوگی تب نا، لیکن اگر عالم بنا دو گے تو تمہاری اولاد دیندار ہو ہی جائے گی. اس لیے کہ عالم جب عمر میں چھوٹا ہوتا ہے نا تو تقویٰ طہارت میں کمی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خشیت الہی اس کے دل میں بڑھا دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام نئے جو فارغ ہوتے ہیں نا تو اس قدر تقویٰ اور طہارت میں راسخ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے دنیا سے بے نیازی آتی جاتی ہے. یہ اللہ کی جانب سے بڑے سے بڑا گناہ جاہل انسان کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو آپ کے جو رہنما ہیں، جو علماء کرام ہیں، بڑے گناہوں سے ہمیشہ بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. عزیزان گرامی، علم دین ایسی اہمیت والی شے ہے کہ قرآن مقدس کے اندر احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر اس کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے. ایک آخری حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا عزیزوں، جب کوئی انسان علم دین پڑھ کر کے عالم بن جاتا ہے، اس عالم کی جو لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں ان کی عظمت فضیلت سنیے. ارشاد فرمایا میں ایک حدیث بات رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، کہ جو شخص کسی عالم کے پاس 2 گھڑی بیٹھ لے، اور سمع منہ کلمتین، یا اس کی 2 باتیں سن لے، او اکل معہ لقمتین، یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھانے کے کھا لے، او مشى معہ خطوتین، یا اس کے ساتھ 2 قدم چل لے، فأعطاه الله تعالی جنتین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. اور وہ جنت کیسی والی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ جَنَّةٍ مِثْلُ الدُّنْيَا مَرَّتَيْنِ، اور ہر جنت اس دنیا کا دگنا. یہ تو اس کی حالت ہے جو عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے کلام سنتا ہے اور اس کے ساتھ کھانے بھی کھاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے. اس کی عظمت و فضیلت کا حال یہ ہے. تو عالم دین کو اللہ تعالیٰ کس قدر اپنی نوازشات سے نوازے گا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. استغفر اللہ رب العالمین و اتوب الیہ.